جناب فیاض ویلانہ صاحب، اور فیاض ویلانہ صاحب کا تبصرہ یقیناً یو ول لائک اٹ. مقصد ہمارا پاکستان کی صورتحال کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، اینڈ فیاض ویلانہ صاحب ایک عمر کا تجربہ لیے ہوئے اپنے ساتھ. فیاض ویلانہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. فیاض ویلانہ صاحب، پاکستان کی صورتحال، سب سے پہلے تو ہم بجلی کے بلز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اور اگین کل ہماری وزیر خزانہ محترمہ شمشاد صاحبہ نے کہا کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. بڑی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے اوپنلی کہا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا، اس سے پچھلی یہ 16 مہینے کی حکومت کر کے گئی تھی. آج جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی کچھ اسی طرح کی بات دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ آج آپ پہیہ جام ہڑتال کرنا چاہتے ہیں، کل تک آپ ہی تو ان چیزوں کو بڑھا کے گئے ہیں. پہیہ جام ہڑتال کا آپ کو پتہ ہی ہے کال کس نے دی ہے، JUI نے دی تھی. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یعنی یہ جو جن ہے یہ بوتل میں دوبارہ بند ہو نہیں رہا، تو اب کہاں کو جائیں ہم؟ اچھا، یہ جو ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں نا، یہ ان جاب سیکرز کی اس لاٹ میں تھے، اور ان کو ماشاءاللہ وزیر اطلاعات بھی ایسے مل گئے ہیں. وہ بھی ایک جاب سیکر تھے، مرتضیٰ سولنگی صاحب. اور جس ڈٹائی سے انہوں نے ابھی پرائم منسٹر کی میٹنگ کرائی ہے جرنلسٹوں سے، اور وہاں جو جرنلسٹوں نے مدعو کیے ہیں، چن کے وہ جرنلسٹوں انہوں نے بلائے ہیں، انوائٹ کیا ہے، جو اینٹی PTI اور پرو PDM تھے. ان میں 2-3 نام ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. ایک احتشام الحق صاحب کا نام، جو ڈان کے رپورٹر تھے اور آج کل کسی ٹیلیویژن پبلک میں شاید ہیں. مہر بخاری کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا نیوٹرل ورشن لیتی ہیں. اور ایک آدھ کوئی رانا شہباز ہیں جو ایکسپریس ٹریبیون کے ہیں. اس کے علاوہ کسی جرنلسٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اینٹی PTI نہیں یا پرو PDM نہیں. تو سارے وہ جرنلسٹ انہوں نے مدعو کیے تھے، کیونکہ خود بھی مرتضیٰ سولنگی صاحب کا کیریئر سارا جو ہے وہ اسی طرح پرو پیپلز پارٹی گزرا ہے. اور اب موسٹ ریسنٹلی وہ عمران خان کے خلاف جو ہے کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھتے تھے جب وہ وائس آف امریکہ پہ پروگرام کرتے تھے یا نیا دور پہ کرتے تھے رضا رومی صاحب کے ساتھ مل کے واشنگٹن DC سے. تو جو کرتے رہے وہ اینٹی عمران خان ان کا سارا ایجنڈا تھا. اسی ایجنڈے کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. حالانکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو یہ تاثر ہونا چاہیے، پہلے تو ان کی سلیکشن ہی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسے بندے آنے ہی نہیں چاہیے. اگر چلیں کہیں کسی جگہ آپ کی ہک کٹ گئی، کہیں سے آپ کو کسی نے سفارش کیا، کسی نے آپ کا نام آگے کیا، کہیں سے اپروول آ گئی، کہیں آپ نے کسی کے آگے دوزانو ہو کے اپنے پیمانے عہد و وفا کر لیا، اور انہیں آپ کی زبان پہ اعتبار آ گیا، اور آپ اس پوسٹ پہ آ گئے، اور آپ وزیر اطلاعات بن گئے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ بن گئے، تو اب تو اس عہدے کا کچھ خیال کریں. اب تو کم از کم کوئی، اگر آپ پہلے نیوٹرل نہیں تھے اب نیوٹرل ہو جائیں، اور شو کریں اور پروو کریں کہ ہاں واقعی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور ابھی انہوں نے جس طرح وہاں گفتگو فرمائی ہے اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے، کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی، یہ بجلی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی لوگ جو ہے بات کو بڑھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بلوں والا معاملہ ہے ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. IMF کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ، جو باتیں، جو معاہدہ ہوا ہے وہ پورا کیا جائے گا. اگر IMF سے پورا معاہدہ کیا جائے گا تو پھر یہ خودکشیوں کا سلسلہ تو رکنے والا نہیں. اب کل کی ہڑتال کی کال ہے جمعے والے دن کی، اور آپ کو پتہ ہے جمعے والے دن پاکستان میں ہونے والا ہر مظاہرہ آلموسٹ کامیاب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جمعہ موسٹلی یا تو چھٹی ہوتی ہے یا ہاف ڈے ہوتا ہے. اور جمعے کے بعد جو ہے لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہر شہر میں مساجد سے وہاں جب جلوس لے کے باہر نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو بہت بڑا اکٹھ ہو جاتا ہے، اور واقعی جلوس نہ بنتا بھی بن جاتا ہے. اور اب تو JUI اس کے پیچھے ہے، PTI اس کے پیچھے ہے، اور جتنے لوگ بجلی کے بلوں سے ستائے ہوئے، مہنگائی سے ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے اس کے پیچھے ہیں. اور جو ایک معاملات چل رہے ہیں پورے پاکستان میں لوگوں کی اس کی بھی نظر ہے. اب غصہ بجلی کے بل کا ہو یا عمران خان کی قید کا ہو، غصہ بجلی کے بل کا ہو یا PDM کی اس کی رخصتی کا ہو، یا نواز شریف کو واپس نہ آنے دینے کے لیے سازگار ماحول نہ دینے کا ہو، غصہ کوئی بھی ہو، بجلی کے بل کے بہانے اب لوگ نکلیں گے کل. اور کل پتہ چلے گا انوار الحق کاکڑ صاحب کو کہ ہاں کرائسس ہے یا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس اس میں رہ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک ڈریم لگتا ہوگا انہیں، دوبارہ صبح جب اٹھتے ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور جب ان کے آگے پروٹوکول کی گاڑیاں لگی ہوتی ہوں گی، اور آگے جس طرح ان کے وہ کھڑے ہوتے ہوں گے خدمتگار، اور جس طرح ان کے اشارے پہ نوٹیفیکیشن جاری ہو کے اور فوری طور پر کام ہو جاتے ہوں گے، اور جس طرح انہیں پروٹوکول ملتا ہوگا پورے پاکستان میں اور مل رہا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ انہوں نے پلان بنا لیا ہے، وہ جہاز پہ چڑھنے لگے ہیں. اور جب پرائم منسٹر کے ایئر فورس 1 جہاز پہ چڑھیں گے
تو پھر اس کے جب مزے لیں گے تو اس کے بعد تو انہیں بالکل واقعی ساری ہرا ہرا سب نظر آئے گا. انہیں کچھ مسئلہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. ابتدائی طور پر وہ کینیا کے دورے پہ جا رہے ہیں, کینیا سے وہ سعودی عرب جائیں گے, اور سعودی عرب سے وہ امریکہ آنا چاہتے ہیں, اور ان کی یہ خواہش بھی دلی پوری ہو جائے گی. لکھی تقریر انہیں ان کے جو اسپیچ رائٹر ہیں وہ ہیں, باقی نوک پلک جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب سیدھی کر دیں گے. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب اور باقی جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی ساتھ پرائم منسٹر کے جہاز میں جو ہے سیریں کرنی ہیں, تو وہ بالکل کہیں گے کہ یو این پہنچیں, آپ سے بڑا یو این میں کوئی لیڈر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا, اور یو این میں آپ جو اسپیچ کریں گے آج تک پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری میں کوئی اسپیچ کسی نے کی نہیں ہوگی. اس اسپیچ میں ایسے ایسے کلابیں ملائیں گے چاہے اس حال میں کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو. میں نے یو این کی کوریج کی ہے یو این کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے, اور مجھے پتا ہے کہ وہاں اسپیچ کرتے ہوئے جب کوئی سربراہان مملکت وہاں کر رہے ہوتے ہیں اسپیچز, تو ہر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اسپیچ شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے وہاں یو این کا جو قومی سلامتی کونسل کا ہال جو ہے اس میں ہلچل سی شروع ہو جاتی تھی, اور ہمیں اپنے میڈیا والے باکس میں ہم جہاں بیٹھے ہوتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہے, کیونکہ ہلچل شروع ہو گئی ہے. اور اگر کوئی عام سا لیڈر ہوتا تھا کسی دور دراز کے کسی ملک کا, اور ایک نامعلوم سا جسے کوئی دنیا جانتی نہیں ہے, نہ کوئی اسے سننا چاہتا ہے, نہ اس کی کوئی تقریر کی کوئی اہمیت ہے, تو یقین مانے وہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا, اور بندہ آ کے تقریر کر کے چلا جاتا تھا. کسی کو اس بات کا بھی کوئی نہیں غور کرتا تھا کہ کون بندہ اسپیچ کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. تو ابھی بالکل پتہ چل جائے گا, پہنچیں گے انوار اللہ کاکڑ صاحب, تو پھر پتہ چلے گا کہ مودی کی اسپیچ کو لوگ زیادہ سنتے ہیں یا کاکڑ کی سنتے ہیں یا کسی اور لیڈر کی سنتے ہیں. تو دن ٹف آنے والے ہیں کاکڑ صاحب کے, لیکن ابھی تک وہ اس نشے میں ہیں, حکومت کے نشے میں, اسی نشے کے بارے میں جس کے بارے میں سہیل احمد عزیزی جو ہیں ہمارے ایک دفعہ ایک پروگرام میں چودھری شجاعت کا روپ دھارے بیٹھے تھے, تو ان سے جنید سلیم نے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ نے پرائم منسٹر بننے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ تو بڑا دلچسپ جواب دیا سہیل احمد نے. اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں نے یقین کیا, اور ابھی میں یقین کر ہی رہا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, تو پیچھے سے شوکت عزیز آ گیا. تو یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ابھی یقین کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, اور جب انہیں یقین آ جائے گا اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا. اگر انہوں نے یہی خیالات رکھے اور انہوں نے اسی طرح آنکھیں بند کیے رکھی کبوتر کی طرح, اور یہ کہتے رہے کہ کوئی بحران ہی نہیں ہے, 5 خودکشیاں ہو چکی ہیں پورے پاکستان میں, مزید کل ہو جائیں گی, آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ذمہ دار سربراہان مملکت یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ایک بندے کا درد تکلیف جو ہے وہ اس کی وجہ سے رات کو نیند آرام سے سو نہیں سکتا. پتہ نہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں, اور ان کے وزیر اطلاعات جو ہیں اور ان کے وزیر خزانہ اور ان کی پوری کیبنٹ میں آپ دیکھ لیں ان میں سے صرف 3-4 کے علاوہ آپ کو کسی کے نام بھی نہیں آتے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ نگینے چن کے لائے ہیں ہمارے اپنے مقتدر حلقے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے. بھائی آپ لے آئے ہیں تو پروف کریں, لیکن وہاں تو لگتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اسلام آباد میں گورنمنٹ بہت ویک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ طلعت حسین انتہائی اینٹی پی ٹی آئی تھے, اور انتہائی پرو پی ڈی ایم تھے, اور انتہائی پرو سارا سلسلہ ان کا چل رہا تھا. لیکن ابھی کل کے ان کے جو ان کا وی لاگ تھا, طلعت حسین نے بھی ہینڈز اپ کر دی ہیں, جاوید چودھری نے بھی ہینڈز اپ کر دی ہیں. اگر ان کے اتنے ذاتی جو جنہیں ذاتی ملازم کہنا تو اچھا نہیں لگتا, بےزتی ہوگی, ہمارے دوست بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں, لیکن ان کے جو ذاتی خدمتگار صحافی تھے اگر انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دی ہیں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, تو پھر اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اللہ ہی حافظ ہے, اور پھر انہیں الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, ادروائز اور کوئی صورتحال تو ہے نہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. اور یہاں سے میں لے کر کے جانا چاہتی ہوں آپ کو, ظاہر ہے آج خٹک صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اگلا وزیر اعظم بنا دینا تھا, مگر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. ابھی آج کی ایک اور نیوز بھی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے, اور نواز شریف صاحب نے انتخابی بیانیے میں جارحانہ پالیسی اپنانے اور ملک کی تباہی کے ذمہ داروں کے, کیونکہ اب جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے بجلی اور تیل کی قیمتوں کے لیے, چاہے وہ وزیر خزانہ ہیں چاہے وہ کاکڑ صاحب ہیں, پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے, جے یو آئی نے ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو ملک کی تباہی کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا, اور انہوں نے بڑا انتہائی موقف اختیار, انہوں نے کہا بالکل اب ان کو بے نقاب کیے بغیر گزارا نہیں. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقت کی راگنی, پنجابی میں وہ ہے ایک محاورہ, پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے گا. نماز تے قبیلے دیاں ٹکرا, یہ بھی ہے. ایک اور ہے کہ ویلیو گتھی راگنی تے گاوے ساری رات. کہ وقت پہ جو سنگر جو ہے, خاتون سنگر راگنی کہتے ہیں گانے والی کو, کہ جو وقت پہ نہیں پہنچی, جب مجمع جڑا ہوا تھا
جب مجمع سارا اجڑ گیا اس کے بعد وہ آ کے اکیلی اسٹیج پہ گا رہی ہے, پوری رات گاتی رہے, تو اس کی وہ تاثر نہیں پیدا ہوگا جب وقت پہ آ کے گانے کا ٹائم تھا. جب وقت تھا اس وقت تو میاں صاحب کو ہوش نہیں آیا, اس وقت تو اپنے بھائی کو انہوں نے پرائم منسٹر بنا کے خوش ہو گئے, اور پھر 16 مہینے تک اپنے بھائی کے سگے بھائی کے جو ان کے سگے بھائی ہیں اس کے چگمے میں آئے رہے کہ میں ابھی آپ کے کیسز ختم کرا دوں گا, ابھی ختم کرا دوں گا. 16 مہینے میں ان کے سگے بھائی ان کے کیسز ختم نہیں کرا سکے, ان کی پاکستان میں واپسی کی راہ ہموار نہیں کر سکے. اب وہ کون سی جارحانہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں, اور وہ کون سی جارحانہ پالیسی کس کے ذریعے اپنانا چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا ٹول, سب سے بڑا اوزار, سب سے بڑا ہتھیار اس وقت مریم نواز ہیں. لیکن مریم نواز جتنی بھی کوشش کے باوجود, مریم نواز نے کم از کم مسلم لیگ نون کو مرنے سے تو بچا لیا, لیکن مسلم لیگ نون کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکی. وہ اگر مریم نواز نہ ہوتی اس وقت فیلڈ میں تو واقعی مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ نہ بچتا, سارے بھاگ جاتے, ٹوٹ جاتے اور کہیں کسی اور کی گود میں آج بیٹھے ہوتے. مریم نواز نے سٹینڈ لیا, کھڑی ہوئی, تقریریں کی, اس میں تقریروں میں اس نے ایسی ایسی کمال کے مظاہرے کیے کہ جو شاید مسلم لیگ نون کی قیادت کبھی نہ کر سکتی تھی, لیکن مریم نے کر لیے. اور مریم کو ایڈوانٹیج یہ رہا کہ ہمارے اس وقت جو حکمران تھے پرائم منسٹر عمران خان, اور جو ہمارے مقتدر حلقے تھے, اور کچھ ہمارے جو جوڈیشری تھی, ان سب نے مریم کو صرف یہ ایڈوانٹیج دیا کہ جی وہ خاتون ہے, اور مشرق میں ہمارے کلچر میں خواتین کو تنگ نہیں کیا جاتا, اور انہیں ٹف ٹائم نہیں دیا جاتا, اور خاتون سے کیا لڑائی ہونی ہے, اور عورتوں سے ہماری کیا لڑائی ہے. اس تاثر میں, اس کی آڑ میں مریم وہ کچھ کر گئیں جو کوئی اور مرد لیڈر نہیں کر سکا. میں اچھی سینس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا کر گئیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ بیانات داغ دیے جو شاید کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. اگر کوئی اور بندہ دیتا تو شاید چیف جسٹس صاحب شام سے پہلے اسے طلب کر لیتے اپنی کورٹ میں, اور اسے کھڑے کھڑے سزا سنا دیتے. لیکن مریم کو فری ہینڈ دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہیں, لیکن مریم اس کا فائدہ اٹھاتی گئیں. اب اگر اس سے آگے بھی مریم اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی تو شاید اب وہ انہیں اس طرح کا رسپانس نہ ملے. ایک بات. دوسری بات, مریم جتنی مرضی اسپیچز کرتی رہیں, جتنی مرضی گیدرنگ کرتی رہیں, جتنی مرضی کارنر میٹنگز کرتی رہیں, لوگ کہتے ہیں بی بی آپ تو بہت اچھی ہیں, آپ بات بھی بہت ڈٹ کے کر رہی ہیں, آپ بالکل صحیح ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, آپ مہنگائی میں بھی ہمارے معاملے پہ بول رہی ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ کے چچا جان کہاں ہیں, آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ اور اصل لیڈر تو ابا جان ہی ہیں, ووٹ ابا جان کے پاس ہے. جب تک ابا جان نہیں پاکستان تشریف لائیں گے اس وقت تک مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ دل برداشتہ رہے گا, وہ ڈاؤن رہے گا, اس میں وہ جان اور وہ طاقت, وہ قوت محسوس نہیں کرے گا. اور ابا جان ڈرے ہوئے ہیں. میاں صاحب کو یقین نہیں آ رہا, کیونکہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی کرنے کا مطلب فنگر پوائنٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کا آغاز انہوں نے ہی فرمایا تھا. اور انہوں نے جو ان کی گجرانوالہ میں سپیچ ہوئی تھی مسلم لیگ نون میں جو جلسہ ہوا تھا, انہوں نے لندن سے بیٹھ کے وہاں اس سپیچ میں 11 دفعہ اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اور 11 دفعہ اس وقت کے ڈی جی آئی SI جنرل فیض حمید کا نام لے کے ان پہ تنقید کی تھی. ہاں, بعض میں ان کے ایک وزیر دفاع جو تھے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے ایک پروگرام میں وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ ہاں عمران خان نے بھی تنقید کیا ہے, میاں صاحب نے بھی کیا ہے, لیکن دیکھیں نا میاں صاحب تو ساتھ صاحب بھی لگاتے تھے. تو انہوں نے ان کی بدنامی اور بدتمیزی اور ان کے جو کر سکتے تھے ڈی فیم ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پورا کیا انہوں نے, لیکن ساتھ صاحب لگاتے تھے. لگائی تو ہے نا صاحب, انہیں پتا ہے کہ میرے نام پہ ریڈ اگر سرکل لگا ہوا ہے اور اگر کراس لگا ہوا ہے اور وہ میری تقریریں اور میرے جو کچھ تھا وہ اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بھولا تو میں جب بھی پاکستان جاؤں گا مجھے اریسٹ بھی ہونا پڑے گا, اور اس کے بعد مجھے ہر مشکل سے گزرنا پڑے گا, اور اس مشکل سے گزرنے کے باوجود مجھے چوتھی دفعہ کسی نے پرائم منسٹر نہیں بننے دینا. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ پاکستان تو تشریف نہیں لا رہے, لیکن لندن سے بیٹھ کے سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں. اب اس سٹیٹمنٹس کی کتنی حقیقت ہے, کتنی اس کی حیثیت ہے, اس کا پتہ تب چلے گا جب میاں صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتریں گے, جس کے قریب کوئی امکانات نہیں ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. اور مگر آپ نے جب یہ بات کہی, حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سپتمبر تک میاں صاحب پاکستان آنے کی توقع کی جا رہی ہے, کیلکولیشن تو یہی چل رہی ہے. لیکن ان کے سگے بھائی شہباز شریف صاحب نے ایک روز پہلے کہا ہے کہ جی سپٹمبر میں حبس ہوتا ہے اور حبس میں لوگ باہر نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوگا, اکتوبر میں حبس ختم ہو جائے گا, ویدر اچھا ہو جائے گا تو اکتوبر میں میاں صاحب پاکستان جائیں گے. تو یہ حبس پتہ نہیں میاں صاحب کا کم ہوگا یا پبلک کا کم ہوگا, وہ ابھی حبس زدہ ماحول میں ہیں, اور حبس اتنا جلدی ختم نہیں ہونا. یہ حبس ماحول کا نہیں ہے, موسم کا نہیں ہے, یہ سیاسی حبس ہے, اور سیاسی حبس میں برداشت کرنے کے لیے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان جتنا حوصلہ چاہیے, جس نے بھٹو برداشت کر گیا اور عمران کر رہا ہے. ورنہ میاں صاحب تو 4 دن وہاں رہے تھے اٹک جیل میں, اٹک قلعے میں, تو اس کے بعد انہوں نے میسیجز بھیجے تھے, اور پھر یہی مریم نواز اور یہی حسین نواز
سعودی عرب گئے اور سعودی عرب جا کے وہاں اس وقت کے جو تھے کنگ ان سے ملے اور انہیں جا کے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا آپ لاہور تشریف لائے تھے اور ہم نے لاہور میں یہ لٹرلی مریم نواز ان کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی, بتانے والے بتاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملاقات کس نے کرائی تھی, چودھری اپنا شجاعت عظیم جو تھے ایکس ان کے منسٹر فار ہوا بازی شجاعت عظیم تھے, اور شجاعت عظیم پرسنل پائلٹ تھے رفیق حریری کے جو لبنان کے پریزیڈنٹ تھے. تو رفیق حریری اور شجاعت عظیم کی مداخلت سے وہاں سعودی عرب کے کنگ کے پاس یہ پہنچی مریم نواز اور ان کے بھائی, اور جا کے لٹرلی رونا شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے آپ لاہور آئے تھے اور وہاں ہم نے بڑا آپ کا استقبال کیا تھا اور آپ نے وہاں سپیچ کی تھی اور آپ نے کہا تھا نواز شریف اور شہباز شریف میرے بھائی ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی اب اس کس حال میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتا تو ہے کہ انہیں اریسٹ کیا گیا. انہوں نے کہا نہیں صرف اریسٹ نہیں ہے, وہ تو قلعے میں رکھا گیا انہیں, اور اس قلعے میں انہیں گرمی ہے اور وہاں یہ ہے, پورے مسائل انہوں نے بیان کیے, نقشہ بیان کیا. تو اس کے نتیجے میں پھر پرویز مشرف کو ٹیلی فون کال آئی اور پھر وہاں سے رہائی ملی. تو وہ حبس تھا, وہ حبس میاں صاحب کو بھولا نہیں ہے. اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں حبس ہے اور فلاں مہینے میں حبس نہیں ہوگا. یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں, صرف اپنے ورکرز کا اپنے لوگوں کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے, ان کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں اور یہ دیتے رہیں گے آنے والے دنوں تک. اس وقت تک پاکستان کا کوئی بندہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک وہ اسلام آباد یا لاہور ایئرپورٹ پہ دونوں بھائی اتر نہیں جاتے, جس کے امکانات نہیں ہیں. ہاں اتر جائیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا لوگ نکلیں گے؟ میرے خیال میں لوگ نہیں نکلیں گے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا جو عذاب ہے, یہ سارا عذاب اپنے اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ تھے شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں, اور نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو مفتاح اسماعیل سے بہت پریشانی تھی اور مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے تو انہیں وزیر خزانہ کے طور پر بھیجا گیا تھا, جو کوئی معاملے کا بہتر حل نکالنے کی بجائے مزید پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے خزانے کو دلدل میں پھنسا کے آگے واپس. اب اس دلدل میں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, الیکشن اناؤنس کریں, الیکشن میں پبلک جس کو بھی ووٹ دیتی ہے حکومت اس کے حوالے کریں, لوگوں کا اعتماد ہو, لوگوں کے علاوہ فارن انویسٹر کا اعتماد ہو, فارن انٹرنیشنل مانیٹری جو آرگنائزیشنز ہیں ادارے ہیں ان کا اعتماد ہو, اور 5 سال کے لیے کوئی پالیسی بنے, چاہے اس میں مہنگائی ہو یا نہ ہو, چاہے اس میں آسانیاں ہوں یا نہ ہوں, لیکن کم از کم کوئی والی وارث تو ہو. اس طرح کے یہ جو ڈنگ ٹپاؤ پرائم منسٹر ہیں ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اس کا اردو کا اگر پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ ڈنگ ٹپاؤ پرائم منسٹر ہی ہوتے ہیں, اور واقعی ان کی حرکتیں بھی ڈنگ ٹپاؤ ہی ہیں. وہ کوئی سالڈ نہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, نہ سالڈ کام کر رہے ہیں, نہ سالڈ ان کی کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں. 3 دن مسلسل میٹنگ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم تو بجلی کے نرخ کم نہیں کر سکتے. قسطوں کی بات کی ہے انہوں نے, لیکن قسط اگر آپ قسطیں بناتے ہیں, 2 بناتے ہیں, 4 بناتے ہیں یا 6 بناتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگلے 6 مہینے کا بل 6 مہینوں کی قسطوں میں 6 مہینے پہ ہی ڈیوائیڈ کر دینا ہے. تو جب سپٹمبر میں ایک قسط آپ کی اگست کی آپ نے دینی ہے اور ایک آپ نے سپٹمبر کی, پھر لوگ کہیں گے پھر اس کی بھی قسط بنا دیں گے, اور پھر آگے اکتوبر میں پھر قسط بنے گی, تو ہر مہینے میں ایک قسط, 2 قسطیں 3 قسطیں پچھلی اور ایک اگلی قسط, تو پھر الٹیمیٹلی ایوریج پہ تو بل وہاں ہی پہنچ جائے گا. یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے پاس سلوشن ہے ہی کوئی نہیں, ان کی ٹیم میں کیئر ٹیکر کی ٹیم میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں. اب ایک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایک اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک سربراہ, جن کے ساتھ 2 4 6 بندے تو ہوں گے ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہوں گے جو بھی وہ کر رہے ہیں, باقی شاید اکثریت ان کے ساتھ اتفاق اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ اکثریت پبلک میں سے ہے. بے شک وہ انہوں نے اوپر یونیفارم وردی سٹار جو مرضی ہو, لیکن وہ شام کو واپس جب گھر جاتے ہیں, جس بازار سے گزر کے جاتے ہیں وہاں پبلک سے گزر کے جاتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں تو ان کی مسز جو ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ پبلک ہیں, وہ پبلک سے سارا دن انٹریکٹ کر کے گھر پہ پہنچتے ہیں. ایک بندہ وردی والا اگر شام کو گھر پہنچتا ہے تو 5 اس گھر کے فرد جو ہوتے ہیں وہ سارا دن پبلک سے انٹریکشن کرنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں, اور وہ بھی پبلک ہیں. وردی ایک نے پہنی ہوئی ہے, گھر کے 6 کے 6 افراد نے وردی نہیں پہنی ہوئی. تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ جو کچھ چل رہا ہے وہ اس سے اتفاق کر رہے ہوں؟ نہیں, 100% لوگ اتفاق نہیں کر رہے. اس لیے رویہ بدلنا ہوگا, چاہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا, چاہے ہماری کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا. اگر وہ رویہ بدلیں گے, پبلک کی بات پہ, پبلک کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے, پبلک کی بات سنیں گے, پبلک کی ڈیمانڈ کو سمجھیں گے, جس طرح اب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے, حالانکہ بہت دیر ہو چکی ہے. اب وہ لکیر پیٹ رہے ہیں پنجاب کے الیکشن کی اور کے پی کے الیکشن کی, لیکن کم از کم تھوڑا سا احساس ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ہو جائے گا. اگر ان میں کچھ احساس ذمہ داری ہے تو پھر انہیں شاید احساس ہو کہ پیچھے تو میں جو کچھ بھی کر سکا, اب آگے میں شاید اس کو مزید آگے کھینچ نہیں سکوں گا. جی
بہت شکریہ. اور پروگرام کو ہمارے اسپانسر تعاون دیتے ہیں اسٹے ٹیون. کوئکلی آپ پہلے بتا دیجیے گا فیاض ویرانہ صاحب، ملک کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت نے ٹرپل سینچری کو مکمل کر لیا. آج پیٹرول کی قیمت 305 جبکہ ڈیزل کی قیمت 311 روپے ہو گئی ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اب ایک اور کام ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ایک لا لیسنس کی صورتحال زیادہ دور نہیں ہے، بالکل قریب پہنچنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر جو ٹریڈرز ہوتے تھے، کرنسی ڈیلرز ہوں یا ویسے فارن ایکسچینج والے جگہ جگہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، ان کا پاکستان میں کرنسی کا کام ہے، اور ان کے پورے پاکستان میں آج سے کوئی 7 سال پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا اپنے بزنس کو، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 350 برانچز ہیں ان کی پورے پاکستان میں جو کرنسی کا ڈیلنگ کرتی ہیں، کرنسی کا کام کرتی ہیں. اگر ایک کمپنی کی 350 ہیں تو باقی اور بھی لوگ اس میں بزنس کر رہے ہیں تو وہ ہزاروں میں تو ہوں گی. ان کے علاوہ جو بینکس اس وقت کر رہے ہیں، یہ جو فارن کرنسی ایکسچینج کے لوگ تھے یا کرنسی ڈیلر تھے، وہ تو جو کرتے تھے مارکیٹ میں، تو جو ہو رہا ہے. اب کیا تازہ ترین کام یہ کیا ہوا ہے کہ بینک جو باقاعدہ آفیشیل گورنمنٹ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز ریگولیشنز کے انڈر کام کرتے ہیں، اب بینکوں میں یہ دھندا شروع ہو گیا ہے کہ بینک میں آفیشلی اگر 305 یا 307 ریٹ ہے، آپ بینک پہ پیسے اگر دینے جائیں گے تو آپ کو وہ 312 روپے دیں گے، اور اگر آپ ان سے دینے کے بعد کہیں نہیں میرا مائنڈ چینج ہو گیا، میں نے یہ ڈالر واپس لینے ہیں، تو وہ کہیں گے یہ 322 کے ہیں. اور ویسے مارکیٹ میں 336 کا بک رہا ہے فارن کرنسی ڈیلر جو ہیں. اور بینک کے اندر جو آفیسران ہیں اور بینک کے اندر جو عملہ ہے، وہ سارا دن اب اپنا روٹین کا کام کرنے کے بجائے وہ اس دھندے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون بندہ یہاں ڈالر لے کے آ رہا ہے، اور اس کو وہاں لائن میں لگنے سے پہلے ہی کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے کہ ہاں بھائی ڈالر توڑوانے ہیں، مجھے دو، میں اتنے پیسے تم اتنا ریٹ دے دیتا ہوں، کاؤنٹر پہ آگے پہنچنے تک تو تمہیں سرکاری ریٹ ملے گا، اور سرکاری ریٹ تو 305 ہے 307 ہے، میں تمہیں 312 318 دے دیتا ہوں. تو وہ ڈیل کر کے اس کے بعد کوئی خریدنے والا آتا ہے تو وہاں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے میں 336 سے کم یا نہیں ملے گا، میں تمہیں 330 پہ 332 پہ لے دیتا ہوں. تو بینکوں کے اندر جو سٹاف ہے انہوں نے اپنا روٹین کا معمول کا کام چھوڑ کے انہوں نے کرنسی ڈیلنگ کا کام شروع کر دیا ہے. بینکوں کے اندر ڈیلز ہو رہی ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد میں موجود اس گورنمنٹ کے انتہائی حمایتی اور عمران خان کے انتہائی مخالف طلعت حسین اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دھندا پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. اگر اس طرح کی دھندے بازی شروع ہوگی اور ایک بندہ جو سمجھ رہا ہے کہ میرے رائٹ ہینڈ سے میں لوں تو اتنے پیسے ملتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے دوں تو اتنے پیسے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سر عام دھاندلی ہو رہی ہے. ایسی صورت میں پھر لا لیسنس ہوتی ہے، پھر ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ پیٹ تو ہر بندے کو عزیز ہوتا ہے اور پیسہ ہر بندے کو عزیز ہوتا ہے. اس طرح کا جب کام شروع ہو جائے گا اداروں کے اندر، بینکوں کے اندر، تو پھر ڈکیتیاں بھی ہوں گی اور لڑائیاں کٹائیاں بھی ہوں گی، اور پھر لوگ ایک دوسرے سے چینا چپٹی بھی ہوگی. اور یہ جب ہوگا تو وہ پھر سری لنکا والی صورتحال ہوگی. اللہ نہ کرے ایسی ہو، لیکن اس حکومت کو کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا، کچھ متعین کرنے پڑے گی راہ. حالانکہ ایک بیان دے چکے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ شاید 2-4 دنوں میں ہم اناؤنس کر دیں، لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا. ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل ہڑتال کیسی ہوتی ہے، لوگ باہر کتنے نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. ٹاپ آف داور کا وقت ہوا چاہتا ہے. ٹاپ آف داور